کچھ خوف سے، والجو کچھ بھوک سے، والنقص من الاموال کچھ مالوں کی کمی سے، والانفس والثمرات کچھ جانوں سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ جنہوں نے مصائب اور مصیبتوں پر صبر کیا، قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اور کہا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ انہی پر اللہ کی درودیں اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون اور وہی سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں۔ میری بہن واضح ارشاد ہے، یہ جو آپ کا بچے کا سوئمنگ پول میں ڈوب کر انتقال ہوا ہے 4 برس کا، یہ کم سنی میں مارا گیا، بل انفسی والثمرات یہ پھلوں کی کمی ہے، چھوٹا سا تھا سوئمنگ پول میں ڈوبا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر آپ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ میری وجہ سے وہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا۔ آپ کو تو صبر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے ان للہ وانا الیہ راجعون۔ اور یہ بچہ ان آیات کی تفسیر میں حضرت نعیم مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کنز الایمان میں جو ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر ان کی انہوں نے بیان کی، اس میں لکھتے ہیں کہ، اور بالکل اسی طرح لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، کہ یہ جو بچے کم سن مرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، خاص طور پر ملک الموت سے سوال ہوتا ہے کہ جب تو روح قبض کرنے گیا میرے اس بندے کے بچے کی اولاد کی، تو اس نے کیا کہا، اس مصیبت پر اس نے کیا کہا۔ اب یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا ناظرین اکرام، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ علیم نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، ڈیوٹی ہے ملک الموت کو تو بتانا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے پوچھا کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ تو جب ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے ایک ننھی سی روح قبض کی، ایک منا سا بچہ جو سوئمنگ پول میں ڈوب گیا 4 برس کا تھا، جب اس کی روح کو قبض کیا تو آپ کے بندے یا بندی نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف اسے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو پھر میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کرو۔ یہ نہیں مراد آبادی صاحب اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، بیت الحمد تعمیر کرو جہاں پر اس کا بچہ قیام پذیر ہوگا، اور جب یہ بندہ یا بندی روز حشر لائے جائیں گے تو انہیں بیت الحمد میں اس بچے کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو صدمہ تو ہے میری بہن، دکھ کی بات ہے کہ آپ کا 4 سال کا بچہ سوئمنگ پول میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا ابھی رمضان میں۔ تو ایک تو رمضان المبارک میں اس کا انتقال ہوا، دوسرا آپ کے لیے اجر اور ثواب کا سبب بنا، لیکن آپ اپنے آپ کو گنہگار نہیں کہیں۔ یہ مت کہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے جو ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا میری بہن، معاذ اللہ، ظلم ہم کرتے ہیں اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہم ہیں۔ جبھی تو ہمیں دعا سکھائی ہے، تعلیم دی ہے، ہر وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ وہ میں اورنگ آباد سے بول رہی ہوں، انڈیا سے۔ اورنگ آباد انڈیا سے بول رہے ہیں، جی اچھا، اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر لیں گے آپ؟ ہاں 1 منٹ، ہاں 1 منٹ۔ یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنا ڈیٹیل اتنا اچھا بتاتے سب ہوتا، آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کر رہے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے دماغ میں بات آتی۔ جی جی فرمائیے۔ میوٹ کر دی میں نے۔ اچھا دیکھ وہ دکھ رہے ہیں، میں نے آواز کچھ نہیں، وہ میوٹ تو نہیں کیا آپ نے، لیکن خیر بالکل تھوڑا سا نا پردے کے مطلب نقاب جو رہتا نا، گوشہ پردہ،
पूछने का था, वो जरा डिटेल में बताइए, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। چلیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، انشاءاللہ اچھی بات آپ نے کی ہے. تو انشاءاللہ ہم کل جب ہماری ٹرانسمیشن ہوگی اور یہ پروگرام آپ انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو کچھ حجاب پر گفتگو کریں گے. حجاب کیا ہے اور دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت اسے چھپا کے رکھا ہے. دیکھیے سیپ بہت عرصے تک انتظار کرتی ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ اس کے دامن میں کچھ دیر کے لیے پناہ لے اور پھر وہ اس کی پرورش کرتی ہے. برسوں بعد جب سیپ کھلتی ہے تو اس میں سے موتی نکلتا ہے اور بہت چھپا کے رکھتی ہے سیپ اسے. اسی طرح آپ قدرت کی جتنی صناعیاں ہیں ان کا اگر مظاہرہ کریں، مشاہدہ کریں، تو آپ کو کینو لے لیں، کیلا لے لیں، کوئی اور پھل لے لیں، یہ سب چھپے ہوئے ہیں. انار لے لیں، انار تو جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. انار لے لیجیے کہ اس کے دانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر چھپی ہوئی جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سنبھال کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھا. اور عورت چونکہ مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، لہذا اس کو مستور ہی کہا جاتا ہے. مستورات ہوتی ہیں، جمع خواتین کی جمع مستورات ہیں. تو چھپی ہوئی ہے، چھپا کے رکھا ہے پروردگار نے. لہذا وہ حجاب ایک دین کا لازمی جز تو ہے. میں تو کہتا ہوں کہ انسانی اقدار کو سنبھالے رکھنے کا بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے. تو اس پر ضرور گفتگو کریں گے انشاءاللہ. فی الوقت پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی، اور انشاءاللہ بشرط حیات اور حالات کل اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.